السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يصور في الأرحام كيف يشاء. الحمد لله الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى صحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کے ارادے اٹل، اللہ کے فیصلے حتمی، اللہ کی چاہت ہو جاتی ہے، اللہ کا امر وجود میں آتا ہے. اللہ کے سوا جتنی بھی کائنات ہے ان کی چاہتیں اللہ کے ارادے کی محتاج ہیں. جب وہ ان کے لیے اجازت کا امر متوجہ فرماتا ہے تو انسانوں کے چاہے بھی پورے ہوتے ہیں، اور جب وہ رکاوٹ کا امر متوجہ فرماتا ہے تو بادشاہ ہوں یا فقیر ہوں، سب کی چاہتیں بکھر جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں. یہاں جو قول فصل ہے، انہ لقول فصل، جو فیصلہ کن بات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اور یہاں جو آخری بول ہے وہ ہمارے صرف اللہ ہی کا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لکلمات ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ کا بول علم ہے، حق ہے، انصاف ہے، عدل ہے. اللہ جب فرماتا ہے تو اپنی قدرت، اپنے علم کے مطابق کہتا ہے. میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. میرا ناقص علم، میری ناقص چاہتیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اس جہان، اس زمین، اس آسمان، اس مشرق اور مغرب اور شمال و جنوب میں ذرے ذرے پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. اس ساری بادشاہی میں اس نے آج تک کوئی شریک نہیں بنایا، آج تک کوئی وزیر، کوئی مشیر اس نے اپنے ساتھ شامل نہیں کیا ہے. فتعال اللہ عما یشرکون. جو کچھ تمہارے ذہنوں میں اللہ کے ساتھ تم ملاتے ہو، کبھی انسانوں کو، کبھی فرشتوں کو، کبھی نبیوں کو، اللہ اس سے بلند ہے، اس سے اوپر ہے. احد، کوئی اس کے ساتھ مل نہیں سکتا. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا بن نہیں سکتا. اس کی شہنشاہی اور اس کی بادشاہی میں وہ خود ہمیں خبر دیتا ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک. میری بادشاہی میں میرا تو کوئی شریک کوئی نہیں. تم نے پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے میرے ساتھ جوڑ دیے کہ اللہ بھی کیتی جاندہ ہے تو اے بھی کیتی جاندہ ہے. یہاں صرف اللہ ہی کرتا ہے. اللہ بل ما شاء اللہ وحدہ، بل ما شاء اللہ وحدہ. تو ایک خبر تو وہ یہ دیتا ہے کہ ولم یکن لہ شریک فی الملک، کوئی اس کے ملک میں شریک نہیں. اور اس کا یہ جو ملک ہے وہ ابتدا سے پاک ہے. وہ یہ خبر دیتا ہے للہ الامر من قبل، اس کے ملک کی کوئی ابتدا نہیں. اور وہ یہ خبر دیتا ہے ومن بعد، اور اس کے امر اور حکومت کی کوئی انتہا نہیں. دنیا جتنی بھی ہے، انسان کی شکل، فرشتوں کی شکل، وہ روحانیت کی شکل، مادیت کی شکل، اس کی ابتدا بھی ہے، اس کی انتہا بھی ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ابتدا سے بھی پاک ہے، جو انتہا سے بھی پاک ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. متخذ صاحبہ، اس نے کہا میں نے کسی کو بیوی نہیں بنایا. ولا ولدا، میں نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. لم یلد ولم یولد، مجھ سے کوئی پیدا نہیں ہوتا.
میں کسی سے پیدا نہیں ہوتا. للہ میراث السماوات والارض، یہ زمین مجھے وراثت میں نہیں ملی کہ میرے اوپر کوئی تھا پھر وہ مجھے وارث بنا گیا. میں مر گیا، میرا بیٹا میرا وارث بن گیا، میرا باپ مر گیا، میں اس کا وارث بن گیا. تو میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی نہیں ہے جس سے میں نے وراثتاً یہ چیز لی ہو، میرے نیچے کوئی نہیں ہے جس کو میں آگے یہ وراثت منتقل کروں گا، بلکہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، زمین آسمان میں وہ ایک اللہ شہنشاہ ہے، اسی کی تخلیق ہے. امن خلق السماوات والارض، اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہو جس نے زمین آسمان بنائے ہو تو تم فیصلہ باد والو بتاؤ وہ کون ہے. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر اللہ کے سوا کوئی اور بارش برسانے والا ہے تو بتاؤ وہ کون ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اگر میرے سوا کوئی اور پھل پھول غلے لاتا نکالتا ہے تو تم بتاؤ وہ کون ہے. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو بتاؤ جب یہ سب کچھ میں نے کیا ہے تو پھر میرے سوا کوئی اور ہے جو تمہارا معبود بنے، کوئی اور ہے جو تمہارا مشکل کشا بنے، کوئی اور ہے جو تمہارا حاجت روا بنے، کوئی اور ہے جس کو تم مدد اور کے لیے پکارنا ہے تو مجھے پکارو. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، میرے ساتھ کسی اور کو مت پکارا کرو، میں اکیلا تمہیں کافی ہوں. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، جیسے سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، مدد کی طلب استغاثہ یہ بھی صرف اللہ کے لیے ہے. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، میرے سوا کوئی بتاؤ جو تمہاری پکار پہ لبیک کہتا ہو، میرے سوا کوئی بتاؤ جو تمہارے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی فریادوں کو سنتا ہو، میرے سوا بتاؤ جس نے زمین کا فرش بچھایا ہو. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، میرے سوا بتاؤ جس نے پہاڑوں کو گاڑا ہو. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اللہ کے سوا ڈھونڈو جس نے کسی ایک پانی سے مرد بنایا، ایک پانی سے عورت کو بنایا، پیچھے نطفہ ایک ہے، کہیں عورت کی شکل کہیں مرد کی شکل. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، میرے سوا بتاؤ جو نیند کو لے کر آتا ہو. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ کے سوا بتاؤ جو رات کے اندھیرے کو لائے اور لباس بنا کر چڑھا دے اور سب کو سلا دے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ کے سوا بتاؤ جو سورج کو لے کے چل رہا ہو، مشرق سے نکالتا ہو مغرب میں ڈبوتا ہو. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تم روز دیکھتے ہو کہ ایک سورج ہے جو مشرق سے نکلتا ہے، اپنا سفر کرتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے. کوئی اللہ کے سوا ہے تو بتاؤ جو تمہارے لیے سورج لا رہا ہو، نکال رہا ہو، ڈبو رہا ہو. کون ہے؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، چاند کو گھٹانے بڑھانے والا کوئی اللہ کے سوا ہے تو بتاؤ. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، زندگی اور موت پر کوئی اور قابض ہے اللہ کے سوا تو بتاؤ. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. کوئی اللہ کے سوا بتاؤ جو زندگی کا مالک ہو، جو موت کا مالک ہو، موت کے سارے اسباب پیدا کر کے وہ زندگی کا فیصلہ کر لے. تو تم نے سنا ہے، تم نے قرآن پڑھا ہے کہ بھڑکتی آگ ہے، بلند و بالا شعلے ہیں، اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی جل بھن کے آگ میں گرتا ہے. اور سارا بابل اور سارے عراق کا کفر اور نمرودی طاقت آج اس کو گرانے پر آئی ہوئی ہے. اور فانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، آج اپنے خداؤں کی مدد کرو اور ابراہیم کو جلا دو. حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور ابراہیم ہوا میں اٹھتے ہیں اور آگ میں گرتے ہیں اور اوپر سے آگ کے مالک اللہ کا حکم آتا ہے یا نار کونی بردن و سلامہ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ علی ابراہیم. موت کے اسباب جمع ہیں، موت بھاگ چکی ہے، مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام ہیں، موت کے اسباب جمع ہیں. موت دینے والا موت دینے کا ارادہ نہیں فرما رہا. زندگی کے اسباب جمع ہیں، ہسپتال بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، دوا بھی ہے، علاج بھی ہے، پرہیز بھی ہے. اور میرے اللہ کا امر آتا ہے اور روح کھینچ کے لے جاتا ہے اور میرا اللہ اعلان کرتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. میرے بندو، تمہارے سامنے تمہارا باپ
تمہارا بھائی، تمہارا چاچا، تمہاری ماں، تمہاری بیگم، تمہارا خامن، تمہارا دوست، تمہارا عزیز، یہ جا رہا، یہ جا، ڈاکٹر اوپر ہے، ہسپتال کے آلات ہیں، اسباب ہیں، اگر تم اسے بچا سکتے ہو تو بچا لو، میں لے جا رہا ہوں، تم بچا کے دکھاؤ، میں مارنا چاہتا ہوں اور تم اسے زندگی دے کر دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سارے دن رات کے نظام میں ہمیں جلوہ نما نظر آتا ہے کہ اس جہان میں للہ الامر من قبل ومن بعد، مرد عورت کے ملنے سے بچے پیدا ہوتے ہیں، مرد عورت کے ملنے سے نسل انسانی چلتی ہے، لیکن ایک معصوم بچی ہے جو ابھی جوان ہوئی ہے، ابھی بالغ ہوئی ہے، اور کسی غیر محرم کی اس نے شکل تک نہیں دیکھی، وہ پردوں میں ہے، وہ تالوں کے اندر ہے، اور اس تک جانے کا راستہ بھی کوئی نہیں ہے کہ اچانک ایک خوبصورت نوجوان اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، اور فتمثل لها بشرا سویا، جبریل انسانی شکل میں مریم علیہ السلام کے سامنے آتا ہے اور اس کو دیکھ کر کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو نیک آدمی ہے تو میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ تو آگے جواب دیتے ہیں انما انا رسول ربک، مجھے انسان نہ سمجھ، مجھے مرد نہ سمجھ، میں تو فرشتہ ہوں، میں انسانی مرد کی شکل میں آیا ہوں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، تیرا رب تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ آگے مریم بولتی ہیں انا یکون لی غلام، تیری عقل ٹھیک ہے، تیرے ہوش حواس ٹھکانے ہیں، مجھے بچہ ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیہ، میں آوارہ عورت نہیں، عزت کو بیچنے والی عورت نہیں، اور بچہ ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے وہ میرا ہوا نہیں، ایک حرام ہے وہ میں کر نہیں سکتی، تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ تو آگے وہ انسانی شکل کا فرشتہ کہتا ہے قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا، مریم تیرے رب کے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو دیکھے گی ابھی یہ ہو جائے گا، ابھی یہ ہو جائے گا، کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی زکریا علیہ السلام نے بھی کہا تھا یہ اللہ بچہ کہاں سے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرہ وقد بلغت من الكبر عتیا، میری بیوی بانج اور میں بوڑھا۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، زکریا تمہیں نہیں بنا دیا تھا، اور تمہیں نہیں بنا دیا تھا، کہاں سے بنایا تھا، کیسے بنایا تھا؟ تو تیری بیوی بانج ہے تو کیا ہوا، تو بوڑھا ہے تو کیا ہوا، طاقت بھی دوں گا، بانج پن بھی دور کروں گا، حمل بھی ٹھہراؤں گا، تیری آنکھوں کے سامنے تو اولاد اپنی دیکھے گا۔ تو اللہ کہہ رہا مریم، جبریل کہہ رہا مریم ہو جائے گا، کہ کیسے ہوگا، کہ یوں ہوگا۔ وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹیں، وہ آگے ہوئے، وہ پیچھے ہٹیں، دیوار آخری سہارا رہ گیا، آگے جانے کا راستہ نہیں، وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی، سہمی ہوئی، یہ آگے آئے، کہ ڈرو نہیں، کہ گھبراؤ نہیں، یہاں سے پکڑا، یہاں سے آستین سے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، آستین سے پکڑا اور یہاں پھونک ماری، یہاں یہ پھونک اور حمل اس کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ یہ پھونک اور حمل اس کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ اس پھونک کے ساتھ ہی فحملتہ، ساتھ ہی حمل ٹھہرا، اور حمل نطفہ نہیں، 9 مہینے کا تیار بچہ پیٹ میں، 9 مہینے، فحملتہ فوراً حمل، فانتبذت به مکانا قصیا، یہی اسی حال میں وہ دوڑی اور ایک دور جگہ پر پہنچی، دور، فاجاءها المخاض، ساتھ ہی درد ذہ ہوا، پھونک، حمل اور کونے میں جانا، درد ہونا، اور ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگانا، اور ساتھ ہی بچہ پیدا ہو گیا، یہ سب الپل میں ہو گیا۔ اور میرے رب نے قرآن میں قصہ سنا کر ساری دنیا کے مادہ پرستوں کے منہ پہ تھپڑ مارا کہ یفعل اللہ ما یشاء، تیرا اللہ جو چاہے کر کے دکھا دے، جو چاہے۔ اور بچہ پیدا ہو گیا ہے، ساری دنیا کی سائنس فیل ہو گئی، ساری دنیا کی زولوجی فیل ہو گئی، ساری دنیا کی جینیٹک سائنس فیل ہو گئی، اور میرے رب کا امر پورا ہو گیا۔ اب وہ کہتی ہے ہائے مر گئی، یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے میں اس سے پہلے مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، میں پیدا نہ ہوتی، اگر پیدا ہوئی تھی تو اس سے پہلے مر جاتی، پھر میرا بھولنا بھی لوگ بھول جاتے کہ کوئی مریم تھی۔ اب جبرائیل پھر آیا، اب سامنے نہیں آیا، اب حالت ایسی ہے کہ سامنے آنا ٹھیک نہیں، فناداہا من تحتہا، تو پردے کے پیچھے سے جبریل کی آواز آئی، لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، مریم غم نہ کر، یہ پانی کا چشمہ اللہ نے تیرے لیے جاری کر دیا، وہزی الیک بجذع النخلہ، مریم
اس تنے کو ہلا جس پہ ٹیک لگائی تھی، کھجور کے اوپر کو کاٹ دیا جائے تو کھجور کا درخت مر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں واحد درخت ہے، کسی بھی درخت کو اوپر سے کاٹو تو دائیں بائیں سے شاخیں نکال لیتا ہے۔ کھجور واحد درخت ہے، اس کو اوپر سے کاٹ دو تو یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ مر جاتا ہے۔ تو وہ کٹا ہوا تنا سوکھا جس سے ٹیک لگی ہوئی ہے، تو جبریل بولے ہلاؤ، کہا ہلاؤں گی تو کیا ہوگا؟ کہا تو ساخت علیک رطبا جنیا، بغیر پروں کے، بغیر اس کے شاخوں کے، اور بغیر پتوں کے، اور بغیر شاخوں کے، اور بغیر خوشوں کے، تو دیکھے گی تیرا رب اسی سے تمہیں تر و تازہ کھجوریں کھلائے گا اور تر و تازہ کھجوریں گرائے گا۔ انہیں ہلایا تو ایک دم تازہ کھجوریں گرنے لگیں۔ تو جبریل بولے مریم، جس رب نے اس بے جان تنے سے تمہیں تازہ کھجوریں کھلائیں، اسی رب نے تمہیں بن نکاح کے یہ خوبصورت بیٹا عطا فرمایا ہے۔ چل فکلی وشربی، کھا پی، وقرری عینا، اور دل کو ٹھنڈا کر، آنکھوں کو ٹھنڈا کر، اطمینان رکھ، وقرری عینا، اطمینان رکھ، تجھ پر آنچ نہ آئے گی، تیرا ذکر قیامت تک زندہ ہوگا۔ اسماعیل مسجد میں دہرایا جائے گا، ہزاروں انسانوں کو اللہ کی قدرت کے نظام میں یہ بتلایا جائے گا۔ تو امر ہو گئی، اور جا بچے کو لے جا شہر اور چل اپنے گھر کی طرف۔ وہ کہنے کہ میں جاؤں گی تو لوگ تو مجھے مار دیں گے، مجھے رسوا کر دیں گے۔ تو جبریل بولے یہ جب معاملہ پیش آئے اور لوگ تیرے سامنے آئیں تو تم سے پوچھیں تو تم نے ان کو جواب دینا ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میرا روزہ ہے، میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، یہ میرے بچے سے بات کرو۔ فاتت به قومها تحمل، بچہ گود میں پہنچی شہر میں، مچا شور، یا مریم لقد جیت شیئا فریا، مریم منہ کالا کر دیا، باپ کو رسوا کر دیا، ماں کو رسوا کر دیا۔ یا اخت ہارون، ارے ہارون کی بہن، تیرا بھائی تو ہارون نیک پاک، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ نیک پاک، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں نیک پاک، تو نے یہ کیا کر دیا؟ فاشارت، یہ منہ پہ انگلی، میرا روزہ ہے، میں نہیں بول سکتی، بچے سے بات کرو۔ بنو اسرائیل سچ بھی بولتے تھے، ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ امت جھوٹ بھی بولے تو ان کا روزہ سلامت رہتا ہے۔ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہمیں رعایتیں ملی، ہمیں چھوٹ ملی۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہاں ہم بچے سے کیسے بات کریں، ترجمہ تو یہ ہے، لیکن وہ کہنا کیا چاہتے تھے، مریم تجھے بہانہ بنانا بھی نہ آیا، اور تجھے اپنا گناہ چھپانا بھی نہ آیا کہ تو کہہ رہی ہے ہم بچے سے بات کریں۔ اللہ کی بندی تو کہتی میری شادی ہو گئی ہے، میرا زکریا علیہ السلام نے چپکے سے نکاح پڑھ دیا ہے، یہ اس سے بچہ ہوا ہے، تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ گناہ چھپانے کا طریقہ کیا ہے۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ شور، یہ غوغا اور یہ غلغلہ کہ ایک دم وہ معصوم بچہ، وہ چند گھنٹے کا بچہ، اس کی آواز میرے لاؤڈ سپیکر سے بھی بلند ہو گئی اور پورے شہر میں گونج اٹھی، اور سارا شہر گونج اٹھا عیسیٰ کی آواز سے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ اتنی لمبی تقریر ایک معصوم بچے کی آواز گونجی پورے شہر پر چھا گئی۔ سنو میری ماں پہ الزام لگانے والوں، میں اللہ کا بندہ، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ، میں کتاب لے کر آؤں گا، آتانی الکتاب، کتاب لاؤں گا، انجیل، وجعلنی مبارکا، میں برکتوں والا جہاں بھی رہوں گا۔ میرے رب کا امر ہے نماز نہیں چھوڑنی، زکوٰۃ نہیں چھوڑنی، اللہ نے نبیوں کو کہا نماز نہیں چھوڑنی، یہ امت 95% نماز چھوڑ گئی۔ میرا رب نبیوں کو کہہ رہا ہے اقم الصلاۃ، میرے نبی سے کہہ رہا ہے اقم الصلاۃ، میرے حبیب اٹھ جا نماز کے لیے، اٹھ جا نماز کے لیے۔ اور ہمیں اللہ نے 10 دفعہ کہا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ وہ اللہ کا تو ایک حکم کافی تھا، ایک دفعہ کہنا کافی تھا، 10 دفعہ گونج اٹھے دشت و جبل، صحرا ہو، دریا اور میدان و پہاڑ، نماز نماز نماز
90% لوگ نماز چھوڑ گئے، اور رمضان میں بھی 100% نہیں پڑھتے، رمضان میں بھی 25-30% ہیں، 70% ایسے ہیں ایک جمعہ بھی نہیں پڑھا ہے۔ اور میرا اللہ نبیوں کو کہہ رہا ہے نماز، میرا اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے نماز۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ۔ میرا اللہ بندی مریم کو کہہ رہا ہے ورکعی ورکعی، اے مریم جھک جا میرے آگے، نماز میں جھک جا میرے آگے، سجدے میں پڑ جا، رکوع میں گڑ جا۔ اور میرا اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اقم الصلاۃ، میرے محبوب نماز کے لیے کھڑا ہو جا، فاذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ پھر اس امت کو کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ۔ 90% چھوڑ گئے، اپنے پاؤں پہ ایسی کلہاڑی ماری۔ ایک فرض نماز کو چھوڑنے کے بعد 7 زمین آسمان سونا چاندی بنا کے فدیے میں دو، نہیں بن سکتا۔ سارے سمندروں کو سونا بنا دو بہتا ہوا، سیال بنا دو سونا بہتا ہوا، آسمان کو سونے چاندی سے میں ڈھال دو، ہواؤں فضاؤں کو موتیوں سے بھر دو، اور کہو یا اللہ میں نے فرض نماز چھوڑی تھی، یہ اس کا فدیہ۔ تو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں قبول۔ ایک نماز، ایک سجدہ نہیں، ایک سبحان ربی الاعلی، اس کی قیمت بھی 7 زمین آسمان نہیں بن سکتے۔ میرے بھائیو، صرف رمضان کے نمازی نہ بنو، صرف جمعہ کے نمازی نہ بنو، اپنے اللہ سے عشق کرو، محبت کرو۔ عشق و محبت کی ظاہری پہچان ہے سجدے میں سر رکھنا، یہ ظاہری نشانی ہے سجدے میں سر رکھنا، اندر کی نشانیاں کچھ اور ہیں، لیکن یہ باہر کی نشانی ہے کہ حی علی الصلاۃ پر دوڑے قوم اللہ کے دربار میں، اور دوڑ کر اللہ کو سجدوں میں سر رکھ کر منائے، اور سبحان ربی الاعلی کے نغمے زمین کو سنائے، اور الحمدللہ رب العالمین کے نغمے فضا کو سنائے، اور سبحان ربی العظیم کے نغمے فضا میں بکھیرے۔ یہ فضا، یہ ہوا، یہ دشت و جبل، یہ زمین قیامت کے دن تمہارے گواہ بنے گے کہ یا اللہ ہاں انہوں نے سجدے کیے تھے، ہم گواہ ہیں۔ میرے بھائیو، میرا اللہ قیامت کے دن اپنی تجلی کا اظہار فرمائے گا تو سارے لوگ سجدے میں چلے جائیں گے، بے نمازی اس دن سجدہ نہیں کر سکے گا۔ ہائے 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 ہائے، اس کی رسوائی اور اس کی ذلت اس دن دیکھنے کی ہوگی۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ اپنی تجلی ظاہر فرمائے گا، پھر کہے گا سجدے میں پڑ جاؤ، تو سارے سجدے میں گریں گے، پر جنہوں نے دنیا میں نماز نہ پڑھی وہ جانا چاہیں گے، ان کی کمر تختہ ہو جائے گی، ان کی ٹانگیں لوہا بن جائیں گی، اور وہ سر نہ جھکا سکیں گے، اور ان کی ذلت اور ان کی پستی اور ان کی رسوائی سارا جگ دیکھے گا، فرشتے بھی دیکھیں گے، جنت بھی دیکھے گی، دوزخ بھی دیکھے گی۔ یہ ہیں وہ ہارے ہوئے، یہ ہیں وہ بازی ہارے ہوئے، یہ ہیں وہ اس خالق کے ناشکرے جس نے ان پر ہوائیں کیا، آسمان کیا، زمین کیا، سورج کیا، چاند کیا، ہوئے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین تمہارے لیے، وسخر لکم ما فی السماء والارض، زمین آسمان کا درمیان سب کچھ تمہارے لیے، سخر لکم الشمس والقمر دائبین، چاند سورج تمہارے لیے، وسخر لکم اللیل والنہار، دن اور رات تمہارے لیے، انا سببنا الماء صبا، یہ بارشیں تمہارے لیے، ثم شققنا الارض شقا، زمین کا کلیجہ پھٹ جانا تمہارے لیے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا، پھر اس میں سب کچھ پھل پھول غلے تمہارے لیے، انزل من السماء ماء، آسمان کا پانی تمہارے لیے، زمین کے اندر سے پانی، فجرنا فیہا من العیون، زمین کے اندر سے پانی تمہارے لیے، لیأکلوا من ثمرہ، اس کے پھل پھول تمہارے لیے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم تو ایک درخت نہ اگا سکتے تھے، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعم، یہ پھل دیکھو، یہ پھول دیکھو، یہ غلے دیکھو، یہ شہد دیکھو، یہ بھنورا دیکھو، یہ تتلی دیکھو، یہ دودھ کا قطرہ دیکھو، یہ کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے دیکھو، یہ بھنا ہوا، یہ تلا ہوا، یہ سیخوں پہ چڑھا ہوا، یہ تمہارے سامنے انبار ہیں نعمتوں کے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، یہ سب کچھ کے بعد اتنا بھی اس کا حق نہ تھا
کہ 5 وقت اس کے دربار میں جھکتے اور اسے سجدوں میں پکارتے، اسے راتوں کو اٹھ کے بلاتے، اس کے لیے روتے تڑپتے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. میرا رب میرے نبی کے صحابہ کی تعریف کر رہا ہے، یہ میرے بڑے اچھے بندے ہیں، یہ راتوں کو اٹھ جاتے ہیں، یہ اپنے بستروں سے بے وفائی کرتے ہیں، اپنے بستروں سے بے وفائی کرتے ہیں اور مجھ سے وفا کرتے ہیں، بسترے چھوڑ دیتے ہیں اور میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ نبیوں کی تعلیم نماز، یہ پیغمبروں کی دعوت نماز، میرے رب کا امر نماز، میرے رسول کی دعوت نماز. دنیا سے جاتے ہوئے آخری سبق، آخری نصیحت، آخری وصیت، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، میری امت کے مسکینوں پر رحم کرنا، میری امت کے جو تمہارے نوکر بنے، جو تمہارے ماتحت بنے، جو تمہارے غلام بنے، میری امت کے غریب مسکین. میں تمہیں آخری پیغام دے رہا ہوں، ان پہ ظلم نہ کرنا، ان پہ متکبر نہ بننا، ان پہ فرعون نہ بننا. یہ آخری وصیت اور آخری نصیحت. اور 90% چھوڑ گئے. 100 میں 10 آدمی نماز پڑھتے ہیں، لیکن 100 میں 100 اپنے نوکروں سے بدتمیزی کرتے ہیں. ایک دن ڈرائیور بغیر بتائے رہ گیا، نہیں آیا، ایک دن دی تنخواہ کٹو، ایک دن دی تنخواہ کٹو. تو نے ساڑھے کو پوچھا نہیں، تو ساڑھے کو اجازت نہیں لی، تو نے 200 کاٹ لیے، تو تیرا تو کچھ نہ بگڑا نہ بنا، لیکن تو نے غریب کے گھر کا چولہا بجھا دیا ہے. اور تم اپنی بیگم کو 10 لاکھ کے زیور پہنا دیتے ہو، اپنی بیگم کے لیے لاکھوں کی خریداری کر دیتے ہو، اپنے بچوں کو کروڑوں کے کاروبار کروا دیتے ہو. اور تمہارا نوکر ایک دن نہیں بتا سکا، کوئی عذر، ماں بیمار ہو گئی، باپ بیمار ہو گیا، خود بیمار ہو گیا، سست ہو گیا، نہیں آ سکا، تو چھٹی نہیں لی، تنخواہ کٹو. تو کتنی کٹو؟ 200، 6000 عام تنخواہ، پتہ نہیں کتنی، 6000 بھی کوئی دیتا ہے، 6000، 200 کٹ لیا. اس 200 سے یہ 200 یہ تمہارے بچے آئس کریم کھا جائیں گے، تو ویسے ہی کھلونوں میں اڑا دیں گے. لیکن غریب کا چولہا آج نہیں جلے گا، آج غریب کا چولہا بجھ گیا ہے. یہ صنعت کار، یہ تاجر بڑے ظالم ہیں، یہ زمیندار بڑے ظالم ہیں. میرے نبی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عمرے حج کرتے ہیں، لیکن ملازم پر فرعون بن جاتے ہیں، متکبر بن جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بدل جاتی ہیں، 1 روپیہ اوپر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. او بھائیو، میرے نبی کی آخری نصیحت تھی، او میرے امت کے غریبوں سے اچھا سلوک کرنا. کہا جی ان کو ذرا سیدھا رکھنا چاہیے، یہ بگڑ جاتے ہیں، یہ بگڑ جاتے ہیں، ان کی اتنی ہی اوقات ہے. اچھا، یہ تجھے اپنی اوقات کا ملا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ مسجد سے نکلے اور فقیروں میں پیسے تقسیم کرنے لگے. تو ان کے بیٹے مفتی تقی صاحب کا ابا جان، یہ تو مانگنے والے ہیں، یہ تو حقدار نہیں ہیں. تو مفتی صاحب نے فرمایا، اگر حقدار کی بات ہوتی تو مجھے تجھے 1 لقمہ روٹی نہ نصیب ہوتا. یہ اللہ دے رہا ہے، یہ اللہ دے رہا ہے، یہ اللہ دے رہا ہے. کہ یہ استحقاق نہیں رکھتے، تو استحقاق رکھتا ہے کہ تجھے اللہ نے سینکڑوں ایکڑ زمین کا مالک بنا دیا. تو استحقاق رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مل، دکان، فیکٹری کا مالک بنا دیا. تو استحقاق رکھتا ہے کہ اللہ نے تیرا 4 کنال میں گھر بنا دیا. تو استحقاق رکھتا ہے کہ تو کئی ایک جگہ کھانے کی دعوت تھی، میرا ایک شاگرد وہاں بیٹھا تھا، کھانے سے فارغ ہو کر میں اندر گیا تو کونے میں بیٹھا رو رہا تھا. اور میں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا مولانا، یہ جو 1 وقت کا کھانا پکا ہے آج دسترخوان پر، میرا پورا مہینہ اتنے پیسے میں گزر جاتا ہے. میرے پورے مہینے کا یہ خرچہ 1 وقت کا دسترخوان ہے. یہ تمہاری 1 وقت کی افطاری ہے، یہ تمہارے 1 وقت کی یہ روٹی ہے. تمہارا بچہ پیزا خریدنے جاتا ہے، وہ ہزاروں روپے کی روٹیاں اٹھا کے لے آتا ہے، اور ڈرائیور کو کہتے ہو تنخواہ کٹو، مزدور کو کہتے ہو تنخواہ کٹو، تو چھٹی نہیں لے. تو بغیر پوچھے کیوں نہیں؟ تو بغیر پوچھے غیر حاضر ہیں، ادھی تنخواہ کٹ لو، 200 کاٹ کے بن جاؤ غنی، 200 کاٹ کے بن جاؤ بادشاہ. تم نے غریب کا چولہا تو بجھا دیا. یہ تو آگے دن آئے گا، یہ دن، وہ کون سا دن؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ، وہ چھا جانے والا دن. وہ کون سا دن؟ القارعۃ ما القارعہ، کانوں کے پردے پھاڑنے والا
وہ کون سا دن الحاقۃ ملحاقہ، حقیقت پرزور حقیقت، وہ کون سا دن وما ادراک ما یوم الدین، وہ جزا سزا کا دن، وہ کون سا دن یوم ندع الموازین القسط، وہ ترازو میں تولے جانے کا دن، وہ کون سا دن یومئذ یخسر المبطلون، جہاں آج اپنی جان پہ ظلم کرنے والوں کی ناکامی سامنے آئے گی، ویوم التغابن ویوم الطلاق ویوم هم بارزون ویوم القارعہ ویوم الحاقہ ویوم الغاشیہ ویوم التناد ویوم هم بارزون ویوم الخسران ویوم الفوزان ویوم القیامہ ویوم الطامۃ الکبریٰ ویوم الصاخہ۔ ہو ہیبت ناک لہجہ میرے رب کی کتاب کا، جب وہ آخرت کو بتاتا ہے، جب وہ قیامت کو بتاتا ہے تو اس کے لہجے میں گرج پیدا ہو جاتی ہے، بجلیوں کی کڑک اور بادلوں کی گرج اس میں سنائی دیتی ہے۔ ہاں کرو جو کرنا کر لو، قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، جو کرنا کرو، تیرا رب نہ سویا ہے، نہ غافل ہے، نہ جاہل ہے، نہ تھکا ہے، نہ عاجز ہے، نہ اونگا ہے ہر شے سامنے، کل صغیر و کبیر مستطر کل فی کتاب مبین لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ لا یخفی علیہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، ہر شے عیاں بھی عیاں، نہاں بھی عیاں، ظاہر بھی ظاہر، باطن بھی ظاہر، رات کا اندھیرا چھپاتا نہیں، دن کا اجالا ظاہر کرتا نہیں، اندھیرے میں بھی دیکھے، اجالے میں بھی دیکھے، تہ خاک بھی دیکھے، تہ سمندر بھی دیکھے، پہاڑوں کی غاروں کے اندر دیکھے، فضاؤں وسعتوں میں دیکھے، جیسے لوح محفوظ کو پڑھتا ہے، میرے دل کی تحریر کو پڑھتا ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اے فیصلہ آباد کے ظالموں کو بتا دو میں غافل نہیں ہوں، اے پاکستان کے ظالموں کو بتا دو میں غافل نہیں ہوں، یہ شیب بر اعظم کے فرعونوں کو بتا دو میں غافل نہیں ہوں۔ تو اللہ پکڑتا کیوں نہیں؟ کإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، میں نے مہلت دی ہوئی ہے، ایک دن آئے گا جب آنکھیں پلٹ جائیں گی، کلیجے اچھل کے منہ کو آئیں گے اور تم دیوانوں پاگلوں کی طرح بھاگتے پھرو گے اور کہو گے این المفر، کدھر بھاگوں؟ تم کہو گے کہاں چھپوں؟ لا تخفى منکم خافیہ، تم کہو گے میں کہاں سے ٹکر مار کے نکل جاؤں؟ لا تنفذون الا بسلطان، آج تم گھیرے میں آ گئے، واحصاہم، آج تم گنتی میں آ گئے، وعدہم عدا، آج تم اکیلے آ رہے ہو، وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، آج تیرا عمل تیرے سامنے ہے، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرا ترازو تیرے لیے جھول، یہ جو یوں جھول رہا ہوگا، صرف اسی کو دیکھ کر اگر موت ہوتی تو لوگ مر جاتے، پر موت مر گئی ہے، ندا ہوگی، پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، فلاں فلاں کا بیٹا آ جائے، فلاں فلاں کی بیٹی آ جائے، یہ آگے ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اور میں دیکھوں گا اور آپ بھی دیکھو گے اور جن انس دیکھیں گے۔ آج پتہ چلے گا کہ عزت والا کون ہے اور ذلتوں والا کون ہے، آج پتہ چلے گا کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ میرے بھائیو، میرے محبوب کی آخری وصیت، اور نماز نہ چھوڑنا، جاتا ہوا رمضان ہے، جمعۃ الوداع ہے، میں درد سے یہ بات کر رہا ہوں، رمضان میں مسجدوں میں آتے ہو، بعد میں کیوں نہیں آتے ہو؟ کہاں سے تمہیں چھٹی ملی ہے؟ کس قرآن میں لکھا ہوا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون؟ میرا رب کہتا ہے میرے بندو مجھے بتاؤ میں نے کون سی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محرم مجرم برابر ہو جائے گا، متقی فاجر برابر ہو جائے گا؟ میں نے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے چور اور ساتھ برابر ہو جائے گا؟ میں نے کہاں لکھا ہوا ہے ناچنے والی اور تقوی والی برابر ہو جائیں گی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ پہ کاروبار کرنے والا، سود پہ کاروبار کرنے والا، شادی پہ کنجری نچانے والا اور شادی کو نبی کے طریقے پر کرنے والا، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ترازو کو صحیح تولنے والا اور ڈنڈی مارنے والا یہ برابر ہو جائیں گے؟ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والا اور ماں باپ کے گریبان پھاڑنے والا اور کتے کی طرح پڑ جانے والا کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ رات کا شرابی اور رات کا رونے والا کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ ساری تاریخ پھر نہیں لکھو، کربلاؤں کے فلسفوں کو آگ لگا دو،
حسین کی قربانی کو بیوقوفوں کے کھاتے میں لکھ دو، بدر والوں کی قربانی، حنین اور احد والوں کی قربانیاں اور اصحاب صفہ کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر، ان سب کو نادان گردانو، ان سب کو نادان سمجھو اور ایک نئی تاریخ لکھو جہاں پیسہ بادشاہ ہو، جہاں پیسہ رب ہو، جہاں دنیا ہی سب کچھ ہو، جنت اللہ کی جلا دو، جہنم اللہ کی بجھا دو، اللہ کا ترازو توڑ دو، پول صراط کو توڑ دو اور اپنی کتاب، اپنے اعمال نامے کو پھاڑ دو اور اللہ کے فرشتوں سے ٹکر لے لو اور اللہ کے منکر ہو جاؤ، پھر یہ طرز زندگی ٹھیک ہے جو فیصل آباد کے بازاروں میں ہے، جو پنجاب کے کھیتوں اور زمینداروں میں ہے، جو حکومت کے ایوانوں میں ہے اور جو بڑے بڑے گھروں اور تجارتی صنعتی اداروں میں ہے، پھر یہ سب ٹھیک ہے۔ پر میرے رب کی قسم، تم میرے رب کی کتاب نہیں بدل سکتے، میرے اللہ کی جنت کو نہیں جلا سکتے، میرے رب کی جہنم کو نہیں مٹا سکتے، تم پل صراط کو نہیں توڑ سکتے، تم ترازو کو نہیں توڑ سکتے، تم اپنی کاپی، اپنی کتاب، اپنا صحیفہ نہیں پھاڑ سکتے، تم موت سے ٹکر نہیں لے سکتے، تم قبر کے اندھیروں سے نہیں لڑ سکتے، تم قبر کے کیڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم منکر نکیر سے ٹکر نہیں لے سکتے، تم محشر میں کھڑے ہونے سے انکار نہیں کر سکتے۔ جب یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر یہ زندگی بھی نہیں ہے جو تاجروں میں ہے، جو زمینداروں میں ہے، جو حکمرانوں میں ہے، جو پولیس میں ہے، جو فوج میں ہے، جو جوانوں میں ہے، جو بوڑھوں میں ہے، جو عورتوں میں ہے، جو مردوں میں ہے، جو فقیروں میں۔ ہمارا تو فقیر بھی باغی ہے، میں مالداروں کا گلہ کیا کروں، میں حکمرانوں کو برا بھلا کیسے کہوں، ہمارا تو ریڑھی والا بھی اللہ کا باغی بنا ہوا ہے، وہ بھی اپنی ریڑھی پہ گانے سنتا جا رہا ہے اور قرآن نہیں سن رہا، وہ بھی اذان سن کے مسجد کو نہیں جاتا، اور ایئر کنڈیشن کا بیٹھا افسر بھی اور تاجر بھی اٹھ کے مسجد کو نہیں جاتا، اور جب غصہ آتا ہے تو یہ فقیر بھی گالیاں نکالتا ہے ماں بیٹی کی، جب مالدار کو غصہ آتا ہے تو وہ بھی نوکر ڈرائیور کو ماں بیٹی کی گالیاں نکالتا ہے، کبھی پیسے کاٹتا ہے، کبھی روٹی بند کرتا ہے۔ وہ تم بخیل بن کے مرنا چاہتے ہو تو کیا اللہ کو منہ دکھاؤ گے؟ میرے رب نے کہا، مجھے میری عزت کی قسم، میں بخیل آدمی کو جنت الفردوس میں کبھی داخل نہیں کروں گا۔ سخی بنو، شیخ تو ویسے ہی بدنام ہو گئے، کنجوس، آج ہر انسان بخیل ہے، ہر انسان مر گئے سخی، آئے شوق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ ایک شاعر تھا بڑا فصیح و بلیغ، لوگوں نے کہا تو نے شعر کیوں چھوڑ دیے؟ اس نے کہا، قالوا حجرت الشعر قلت ضرورة باب الدواعي والبواعث مغلق خلت الديار فلا كريم يرتجى منه النوال ولا مليح يعشق۔ میں شاعر، میں مٹی تے سوا شعر آکھاں، کوئی سخی کوئی نہیں جن دی تعریف کر کے کوئی 4 پیسے لبھن تے میں شعر آکھاں، کوئی خوبصورت چہرہ کوئی نہیں جسے دیکھ کر رگے عشق پھڑکے اور میں شعر کہوں۔ دنیا حسن والوں سے بھی خالی اور دنیا سخیوں سے بھی خالی۔ ویسے بھی میرا رب جب ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ کہ موسیٰ بارشیں بے وقت، موسیٰ پیسہ بخیلوں کے پاس، موسیٰ حکومت بے وقوفوں کے پاس۔ یہ بھی 3 باتیں تو دیکھ لے تو سمجھ لے میں ناراض ہوں۔ میرا رب آج پاکستان والوں پہ بہت غصے اور ناراضگی میں ہے کہ پیسہ بخیلوں کے پاس ہے، حکومت نکمے بے وقوفوں کے پاس ہے، اور بارشوں کا نظام درہم برہم ہے۔ منالو جاتا رمضان ہے، منالو اپنے رب کو جاتا رمضان ہے۔ یہ 2 باتیں پلے باندھ لو، یہ 2 باتیں سینے سے لگا لو۔ ایک نماز نہ چھوڑو، ایک اللہ نے رزق دیا ہے، اور کوئی تمہارے در پر نوکر ہے، کوئی ملازم ہے تو اس کی بیٹی کو بھی عزت دو، اس کی ماں بہن کو بھی عزت دو، اس کا درد بھی محسوس کرو، اس کا دکھ بھی محسوس کرو۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، غریبوں کے دل میں اللہ بستا ہے۔ ہائے بشیر بن اقربہ کے والد شہید ہو گئے، اقربہ احد کی جنگ میں، ماں پہلے مر گئی، یتیم رہ گئے۔ احد میدان سے لشکر واپس آ رہا ہے اور بشیر مدینے سے باہر نکل کر باپ کو ملنے جا رہا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ تقدیر کیا کھیل چکی ہے۔
سارا لشکر زخمی تھکے ہوئے گزرتے ہیں، بشیر نظریں دوڑاتا ہے، باپ نظر نہیں آتا، یہ معصوم بچہ پھر دوڑ لگاتا ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ ما فعل ابی، مجھے میرا باپ نظر نہیں آیا، کدھر ہے؟ تو بشیر کہتے ہیں میں اللہ کے رسول نے منہ ادھر کر لیا، فاعرض عنی بوجہ، منہ یوں موڑ لیا، میں پھر یوں سامنے آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کدھر ہے؟ فاستعبر وبکا، تو میں نے دیکھا میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے رونا شروع کر دیا، تو مجھے پتا چل گیا کہ میرا باپ کیا کر گیا، وہ مجھے چھوڑ گیا، ماں پہلے چلی گئی تھی، اجہشت بالبکا، میں اللہ کے نبی کی ٹانگوں سے لپٹ گیا اور میں نے رونا شروع کر دیا، میں کہا یا رسول اللہ میرا دنیا میں کوئی نہیں، تو میرے نبی نے کہا بشیر اما ترضى ان یکون رسول اللہ اباک وعائشہ امک، بشیر آج کے بعد اللہ کا رسول تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے۔ میں قربان جاؤں اس محبوب پر جو کہتا ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ بھی رکھ دو تو جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ایک یتیم آیا اللہ کے نبی کے دربار میں مسجد میں، کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کے مال میں سے مجھے دو، اللہ آپ کو اس جہان میں راضی کر دے۔ تو آپ نے کہا یہ دعا مجھے دوبارہ دینا۔ یتیم سے دعا کروا رہا ہے کون؟ جس کی تو فعل کیا کچھ ہے، کون؟ والضحا کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، قاب قوسین کے سفر طے کرنے والا، مقام محمود کو رونق بخشنے والا، شفاعت کبریٰ کا مالک، جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں، اللہ کا جھنڈا جس کے سر پہ لہرائے، جو نبیوں کا بھی نبی بن کر آئے، انسانوں کا سردار بن کر آئے، جس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو، جس کی شفاعت کے بغیر پل پار نہ ہو، جس کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہ کھلے۔ آئے ہے وہ یتیم سے کہہ رہا ہے یہ دعا مجھے دوبارہ دے دے، یہ دعا مجھے دوبارہ دے دے۔ آج تمہارے یتیم دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، ماں باپ خودکشیاں کرتے پھر رہے ہیں، اور مالدار کے بیٹے پیزے کھا رہے ہیں، پیزے۔ ہائے 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 ہائے، ایک تاجر کہہ رہا تھا پتر آدھا لینڈ کروزر لینی، ابا لینڈ کروزر لینی ہے، ابا میں نے لینڈ کروزر لے ہوں کی کریے، لے کے دیونی پوے گی، لے دو حلال پیسے سے لے دو، میں نے نہیں پر کسی غریب کا بھی خیال کر لو، کسی اس کا بھی خیال کر لو جس کا چولہا بجھا ہوا ہے۔ اور وہ ماں سے کہہ رہا اماں روٹی، اور اس کے آنکھوں میں آنسوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جہاں سود ہوگا وہاں غربت ہوگی، فقر ہوگا۔ ہماری غربت کی وجہ آبادی نہیں ہے، سن لو میری بات غور سے، ہماری غربت کی وجہ آبادی نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، یہ سٹا ہے، یہ جوا ہے، یہ ذخیرہ اندوزی ہے اور یہ سود کی تجارت ہے۔ جہاں سود اور جہاں سٹا اور جہاں جوا ہوگا وہاں لوگ غربت کے اندھیروں میں دھکیل دیے جائیں گے اور پیسہ چند فرعونوں کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ یہ دنیا حساب کتاب کی جگہ نہیں ہے، حساب کتاب کی جگہ نہیں ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے غربت کی آخری حد پر زندگی گزاری تاکہ کوئی میرا امتی، کوئی میری امت کی بیٹی، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بچہ، کوئی باپ، کوئی بھائی یہ گلہ نہ کر سکے ساڑھے نال کی بن گئی، ساڑھے نال کی بن گئی، باپ دیکھا نہیں اور ماں 6 سال کی عمر میں ویران جنگل میں اٹھا لیا۔ ویران جنگل، ابوا میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں اور بے قرار ہو کے سناتا ہوں کہ مجھے یہ دولت ملی ہے کہ میں نے اماں آمنہ کی قبر کی زیارت کی ہے، میں وہاں پہنچا ہوں بڑے مشقتوں کے بعد، بڑی تکلیف کے بعد، ڈھونڈ کے پہنچا ہوں۔ ہاں میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں 6 سال کا محمد مصطفیٰ ماں کہہ کر تڑپ رہا تھا اور ماں موت کی وادیوں میں جا چکے تھے۔ اس کے بعد کوئی یتیم یہ نہیں کہہ سکتا رب میرے نال کی تھی۔ رب نے اپنے محبوب کو اس حال میں پہنچا دیا کہ جنگل میں ماں کو موت دی، وہ مکے مردی داد کے لے لیندے، مدینے مردی نان کے لے لیندے، نہ مدینے ماریا نہ مکے ماریا، وچکار جنگل اش موت، کالے پہاڑ، کالی چٹانیں، کالے پتھر، ویران وحشت۔ میں تو سن 2000 میں گیا تھا اور وہاں کی وحشتیں ویرانے دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا تھا۔ 14 صدی پہلے وہاں کیا ہوگا جب میرے نبی کی ماں کو اللہ نے اٹھا لیا تھا اور میرا نبی ماں کے سینے پر سر رکھ کے اماں کہہ رہا تھا اور کوئی جواب نہ تھا۔ اور تدفین کے بعد جب نیچے اترے ہیں ام ایمن نے دیکھا کہ اللہ کا نبی کوئی نہیں ہے، واپس مڑی، اوپر پہاڑ پر چڑھی
چھوٹا پہاڑ ہے، بڑا نہیں، کچھ 40 فٹ اونچا ہے، پہاڑی پر چڑھی ہیں تو میرا نبی ماں کی قبر کو پکڑ کے لیٹا ہوا تھا، ماں کی قبر کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ جب ام ایمن قریب پہنچی ہیں تو میرا نبی کہہ رہا تھا اماں تجھے پتا ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، میں تیرے بغیر مکے کیسے جاؤں؟ ہاں 10 سال کی عمر میں 2 جہان کا سردار بکریاں چرا رہا تھا کہ روٹی پوری نہیں ہے، تمہارے 10 سال کے بچے ہزاروں روپے کی آئس کریم 1 مہینے میں کھا جاتے ہیں، اور تم فقیر کی ایک دن کی تنخواہ کاٹ لیتے ہو، تم ساڑھے کو چھٹی نہیں منگی تو بغیر چھٹی دے گئے تنخواہ کٹو۔ اے ظالم وہ دن تو یاد کر جب تیرا اللہ تجھے سامنے کھڑا کرے گا۔ میرے نبی کی آخری وصیت کو ٹھکرا دیا۔ نمازیں پڑھنے والے ہیں 100 میں 10، لیکن 100 میں 1 بھی نہیں ہے جو ملازموں سے محبت بھرا سلوک کرتا ہو، یا ملازموں سے الفت بھرا سلوک کرتا ہو، یا درد مند دل رکھتا ہو۔ کوئی نہیں دیکھا میں نے، کوئی لاکھوں میں 1 نظر آتا ہے، لاکھوں میں، ہزاروں میں نہیں، سینکڑوں میں نہیں، کوئی لاکھوں میں 1 نظر آتا ہے۔ ورنہ کیا نمازی، کیا بے نمازی، کیا تبلیغ والے، کیا غیر تبلیغ والے اب جلاد بن جاتے ہیں چونکہ اخلاق سیکھے ہی نہیں ہیں۔ کیا علم والے، کیا بے علم، کیا یہ صوفیہ، کیا یہ ذکر والے، جب اخلاق کا دروازہ میں دیکھتا ہوں تو سامنے خلا ہی خلا نظر آتا ہے، ویرانیوں کے ڈیرے ہیں، مکڑیوں کے جالے ہیں، سنسناتی ہواؤں کی آواز ہے، مسجدیں آباد ہیں، خانقاہیں آباد ہیں، مرکز مسجدیں، مدرسے آباد ہیں، حرم شریف آباد ہے، پر میرے نبی کے بتائے ہوئے اخلاق کا جہان اجڑ چکا ہے، اجڑ چکا ہے، اجڑ چکا ہے۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ بھول گئے پھر بھولنا بھی بھول گئے۔ جاتے ہوئے رمضان کا سبق لے لو، ایک اپنے رب کے سامنے جھکنا نہ چھوڑو۔ حی علی الصلاۃ پر گھر بھی چھوڑ، در بھی چھوڑ، دفتر بھی چھوڑ، دکان بھی چھوڑ، بازار بھی چھوڑ، کھیت بھی چھوڑ، اور اگر اللہ کچھ دے دے تو غریبوں کے لیے رحمت بن جا، ہمدرد بن جا، محبت بھرا دل لے لے، ان کے آنسو پوچھنا سیکھ لے۔ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ تو کہا قیامت کے دن میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں گا، اپنی امت کے فقیروں کے ساتھ ہوں گا۔ حضرت بلال، میں واہ میرے رب، 2 عرب سردار آ رہے ہیں، اقرا بن حابس، عیینہ بن حصن تمیمی فزاری، اقرا بن حابس تمیمی، بڑے بڑے جاہ جلال والے، اور آ کر کہتے ہیں محمد تیری بات سنتے ہیں پر شرط ہے یہ غریب لوگ یہاں سے اٹھا دے، یہ غریب غربے یہاں سے اٹھا دے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے، انہیں اٹھا پھر تیری بات سنیں گے۔ اللہ کے نبی کو خیال آیا یہ تو میرے اپنے ہیں، میں نے ان کو اٹھا بھی دیا تو یہ مجھے نہیں چھوڑنے والے، یہ عرب سردار ہیں، شاید اسی وجہ سے یہ کلمہ پڑھ لیں تو میں ان کو اٹھا دیتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے جب تم آؤ گے میں نے اٹھا دیا کروں گا۔ وہ کہنے لگے نہیں ہمیں لکھ کر دو، لکھ کر دو کہ جب ہم ہوں گے یہ سلمان، یہ بلال، یہ مقداد، یہ ابو ذر، یہ صہیب، یہ آنے بیٹھیں گے، یہ عبداللہ بن مسعود، یہ واثلہ بن عسقہ، یہ عرباض بن ساریہ، یہ عقبہ بن عامر، یہ سارے اصحاب صفہ ہیں۔ تو کہنے لگے ہمیں لکھ کر دو، عرب کا تکبر، عرب کا تکبر۔ آپ نے کہا میں لکھ کے دیتا ہوں، علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، میرے نبی کا کاتب علی کو بلاؤ۔ علی قلم دوات اٹھانے جا رہے ہیں، علی کے آنے سے پہلے جبریل آ گیا، میرا اللہ آ گیا، میرا اللہ آ گیا اور بڑا کلام لے کر آ گیا، لا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ میرے محبوب یہ غریب تیرے ہاں سے نہیں اٹھ سکتے، یہ میرا حکم ہے، یہ میرا حکم ہے کہ یہ غریب یہاں سے نہیں اٹھ سکتا۔ ان سے کہہ دو آنا ہے تو آؤ، جانا ہے تو جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر سنو ما من حسابک علیہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم
ما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليك من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ہائے ہائے میرے نبی، تو نے ان غریبوں کو اٹھا دیا تو تو بھی ظلم کرنے والا بن جائے گا. ہائے لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. میرے محبوب، ہائے ہائے میں قربان جاؤں. اللہ تعالیٰ میں یہ بیان کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا قبول ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا میں اخلاص کے ساتھ ہوں یا ریاکاری سے. آپ کو نہیں پتا کہ قبول ہے آپ کا سننا کہ نہیں. اور یہ کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ تو میرے لیے مر رہے ہیں، مٹ رہے ہیں. اللہ ان کے اخلاص کی خود گواہی دے رہا ہے. میرے نبی نے کہا جاؤ بھائی جاؤ، بیٹھنا تو بیٹھو، جانا ہے تو جاؤ، یہ غریب یہاں سے نہیں اٹھ سکتے. یہ تذکرہ چلا تو ان کے دلوں پہ گزر گئی. وہ دل بڑی عجب شے ہے. آئے ہائے ہائے ہائے، انسان ہے نا، دل پہ ملال آیا کہ یہ ساڑھے نال کی بن گئی، ان اٹھا دو، ان اٹھا دو، ان اٹھا دو. تو ان کے دلوں پہ غم آیا. پر میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے یہ غبار. اب اللہ نے اس غبار کو دھویا، اس غبار کو دھویا. اب میرے رب کا قرآن آیا، میرے رب کا قانون بدلا. میرے رب نے اپنے ہی قانون کو چند لوگوں کے لیے تبدیل کر دیا. میرے رب کا قانون کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟ ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے کچھ لوگ آتے ہیں، تو میرے رب کا قانون یہ ہے باہر سے آنے والے بیٹھے ہوئے کو سلام کریں. یہ میرے رب کا قانون ہے. آپ کو معلوم ہوگا اکثر کو، میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، باہر سے ایک آدمی آتا ہے، ہمیں حکم نہیں ہم سلام کریں، اس سے حکم ہے کہ یہ ہمیں سلام. لیکن یہاں کیا ہوا؟ یہاں کیا ہوا؟ میرے اللہ نے کہا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. اے میرے حبیب، تیری مجلس ہو، تیرا دربار ہو، تو میر مجلس ہو، تو صدر نشین ہو، تیرے گرد تیرے صحابہ کی محفل ہو، اور یہ میرے غریب بندے جن کے بارے میں کہا گیا این اٹھا دو، این اٹھا دو، این اٹھا دو، جب یہ تیرے دربار میں آئیں اور تیری مجلس میں آئیں تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تو انہیں سلام میں پہل کیا کر. یہ تمہیں سلام نہیں کریں گے، تو انہیں سلام کر. تو انہیں میرے رب نے تو اپنے حبیب کو تنبیہ کر دی غریب کے دل ٹوٹنے پر. میری تمہاری کیا اوقات ہے، میری تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میرے محبوب چل سلام کر. یہ بلال آئے، یہ سلمان آئے، پھر یہ مقداد آئے، یہ صہیب آئے، یہ عبداللہ بن مسعود آئے، یہ واصلہ بن اسقع آئے، یہ رباط بن ساری آئے. یہ میں مختلف نام لے رہا ہوں، کوئی ایک متعین نہیں تھا، یہ چند نام تھے. عمار تھے، بلال تھے، سلمان تھے، بلال تھے، مقداد تھے، یہ چند نام متعین تھے. تو اب یہ وفد آیا مجلس میں. تو قبل اس کے کہ وہ سلام کرتے، میرے نبی نے کہا السلام علیکم مرحبا الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان ابدأ بالسلام. ساری تعریفیں میرے اس اللہ کے لیے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جنہیں سلام کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. کبھی ڈرائیور کو سلام کر لیا کرو، کبھی گھر میں کام کرنے والی عورت سے بیویوں سے کہو سلام کر لیا کریں، کبھی اس کا حال پوچھ لیا کریں، کبھی نہ اپنے پاس بٹھا کے کھانا کھلا لیا کرو. اٹھ بہ کے کھاؤ، اٹھ بہ کے کھاؤ، انہاں دے بھانڈے وکھرے کرو، انہاں دے برتن وکھرے کرو، اٹھ بہ کے کھاؤ. تم تو پاک پانی سے پیدا ہوئے ہو اور تمہارا ڈرائیور ناپاک پانی سے پیدا ہوا ہے. تمہاری مل کا مزدور تو گندے پانی سے بنا اور تم پاک پانی سے بنے ہو. سید عطاء اللہ شاہ بخاری، سید آل رسول، امرتسر میں ایک مدرسے میں تشریف لائے ہوئے تھے. بیان کے بعد تشریف فرما تھے تو مدرسے کا بھنگی آ گیا، پخانہ اٹھانے والا عیسائی کھانا کھا رہے تھے. اس کو فرمانے لگے آجا میاں میرے نال کھانا کھا. وہ کہنے لگا جی آپ سید بادشاہ، میں پلیت بھنگی، میرے بس میں نہیں آپ کے پاس بیٹھوں. کہا ادھر آ ادھر آ. اس کو سامنے بٹھایا، کہا کھا. کہا جی میں نہیں کھاتا، میں نہیں کھاتا. تو شاہ صاحب نے لقمہ آلو کا ٹکڑا اٹھایا اور اس کے منہ کا منہ کھول اس کے منہ میں ڈالا. تو آدھا اس کے منہ میں دے کر آدھا ہاتھ میں رکھ لیا، وہ آدھا اس منہ میں دے کر جو باقی آدھا تھا وہ اپنے منہ میں ڈال لیا.
وہ عیسائی وہاں سے اٹھا اور سیدھا اپنے بچے بچیوں بیوی کو لے کر کہا شاہ جی مینوں کلمہ پڑھا دے، اے اسلام میرے دل نو لگدا ہے۔ ہاں نوکراں دے بھانڈے وکھرے کرو، انہاں دے بھانڈے وکھرے کرو، انہاں نے گلاس وکھرے کرو، ایک پرچ ٹوٹ جائے تو تمہاری بیگم خادمہ کا حشر نشر کر کے رکھ دیتی اور اسے ذلت کی پستیوں تک پہنچا دیتی۔ میرے اتنے قیمتی سٹ کی پرچ تم نے توڑ دی، اتنا میرا قیمتی سٹ تو نے توڑ دیا، یہ تو جاپان کا بنا ہوا تھا، تیرے اس بول سے ایک دل ٹوٹا ہے جو اللہ کے ہاتھ سے بنا ہوا تھا۔ اس نے میڈ ان جاپان توڑا، تو نے میڈ ان اللہ توڑ دیا۔ یہ میرے نبی کا آخری سبق جمعۃ الآخری جمعے کے پر دہرا رہا ہوں۔ بہت بڑا مجمع ہے، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ سارا دین دو باتوں کا مجموعہ ہے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ہائے کربلا قائم ہے، زمین و آسمان ظلم و ستم کی عجب داستان دیکھ رہے ہیں۔ جس محبوب نے امت کے لیے سب کچھ قربان کیا، آج اسی کی اولاد کو کچھ درندے ذبح کرنے کے لیے تلواریں لہرا رہے ہیں، نیزے کی انیاں تیز کر رہے ہیں، اور میرا رب آسمانوں پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہ وہ جگر گوشہ رسول ہے جس کے کبھی بوسے لیتا ہے میرا نبی، کبھی سینے سے لگاتا ہے، کبھی کندھوں پہ بٹھاتا ہے، کبھی کمر پہ بٹھا کر سارے کمرے میں چکر لگوا کے سیر کراتا ہے، کبھی ایک بھائی کمر پہ ہے دوسرا نیچے ہے۔ نماز کے سجدوں میں حسن حسین کا کھیل جاری ہے، دو جہان کے سردار کے ساتھ حسن حسین کا کھیل جاری ہے۔ کہاں کس میں؟ نماز میں۔ کون سی نماز؟ نفل نہیں، سنت نہیں، واجب نہیں، فرض ہاں۔ کون سا فرض؟ با جماعت نماز فرض، جماعت کی نماز۔ مصلی پہ بھائی کوئی اوپر چڑھ رہا ہے، ایک نیچے گھسا ہوا ہے، کچھ آدمی پیچھے سے ان کو اتارنا چاہتے ہیں، میرا نبی ہاتھ کے اشارے سے روکتا ہے، رہنے دو رہنے دو، جب تک حسن میرے نبی کی کمر سے نہیں اترا میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ امام حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، چہرہ اللہ کے نبی کو مشابہ، کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ۔ حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک باپ کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک اپنے نانا اپنے نبی کے مشابہ۔ اس پر میرے محبوب کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اور آج حسین کا سینہ چھلنی ہے اور لہو لہان ہے اور سورج ڈھلتا ہے اور نماز کا وقت داخل ہوتا ہے، اب تو جانے کا وقت ہے، آمد ہے، آخرت قریب آ چکی ہے۔ اور اس سے پہلے نواسہ رسول کو اونگ آتی ہے، پھر آنکھ کھلتی ہے، پھر مسکراتا ہے۔ بہن زینب پوچھتی ہے کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا میرے محبوب میرے نبی میرے نانا خواب میں آئے ہیں، فرما رہے ہیں حسین بیٹا تجھے لینے آ چکا ہوں، تو ہوں اگر نماز نامے پڑھ دیتا کیڑی گل ہے یہ۔ سورج ڈھلا، نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے زہیر ابن القین جو سیدھی طرف کے جھنڈا بردار تھے، حبیب بن مطہر یہ الٹی طرف کے جھنڈا بردار تھے، عباس بن علی بھائی یہ درمیان میں ہاتھ میں جھنڈا تھا، زہیر کو بلایا کہ شمر سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ وہ نہ پڑھو ہن کیڑی لوڑ ہے، نہیں پڑھنی ہے تاکہ فیصلہ آباد والوں پہ حجت تمام ہو جائے، یہ 8 بازار والوں پر اور یہ گھر والوں پر حجت تمام ہو، دفتر والوں پر زمین والوں پر حجت تمام ہو۔ زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا، شمر سے باواز بلند کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو، ہمیں نماز پڑھنے دو، اور تم بھی تو کلمے والے ہو۔ شمر نے کہا ہم نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم تمہیں اس حال میں بھی قتل کریں گے۔ تو انہوں نے واپس آ کر عرض کی کہ وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے، تو انہوں نے فرمایا پھر آدھے ان کم بختوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور آدھے نماز میں شریک ہو جاؤ۔ 72 کل تھے، 20 شہید ہو چکے تھے، 52 باقی تھے، 26 آگے کھڑے ہو گئے۔ 26 نے اللہ اکبر کی وضو کی تا، شاید اپنے لہو نالی وضو کی تا، کیا ٹوپیاں پہنی، اپنے لہو کی ٹوپیوں کو اور اپنے لہو کی پگیں تھی آج، اور اپنے لہو کے وضو تھے آج، اور یہ عجب نمازی تھے، کسی کی کمر میں زخم، کسی کے سینے پہ زخم، کسی کی پسلی سے خون، کسی کے ماتھے سے خون، کسی کے سر سے ابلتا خون۔ ہاں
کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کی انگلی کٹی، کسی کا پاؤں کٹا ہوا ہے، اور اللہ اکبر یہ نماز پڑھی گئی ہے۔ ہائے زمین نے کیا چوما ہوگا ان سجدہ کرنے والوں کو، ان کے ماتھوں کے کیسے بوسے لیے ہوں گے اس دھرتی نے، اور یہ پیغام کیسے پہنچا؟ نماز چھوڑ دو گے، نماز چھوڑ دو گے، ذرا سا کاروباری مشقت بڑھ گئی، دکانیں چ مسلے پا لو، ایتھے مسلے پا لو، ہیں افطاری روٹی کٹھی کھا لو، نماز آپ پہ پڑھ لواں گے، ہیں افطاری روٹی کٹھی کھا لو، کون اٹھی ہوئے نماز آپ پہ پڑھ لواں گے، ہیں تم ایک پکوڑے پر نماز چھوڑ گئے مسجد کی، ایک ران کی بوٹی پر مسجد کی نماز چھوڑ گئے۔ دیکھو دیکھو یہ آل رسول نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جنت کے سردار نماز پڑھ رہے ہیں، اور تمہیں پیغام دے رہے ہیں یہ ہے ایمان، یہ ہے نماز، یہ ہے وہ سجدہ جو تمہیں فرشتوں سے اوپر لے جائے گا، جو تمہیں عرش تک کی پرواز کا راستہ دکھائے گا۔ میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ تستر کی جنگ ہے، خوفناک مرحلے میں ہے، 1 سال ہو چکا ہے، اور صحابہ کمند ڈال کر اوپر چڑھ رہے ہیں۔ صبح صادق ہوئے تو ہوا میں لٹ کے نماز پڑھی گئی، ہوا میں لٹ کے نماز پڑھی گئی۔ قادسیہ کی جنگ ہے جو شام تک چلی اور صبح تک ہوئی، اور آپس میں تلواروں کا ٹکراؤ اور شاہ سواروں کا گتھم گتھا ہونا۔ ظہر کی نماز گھوڑوں پہ ادا ہے، عصر کی نماز گھوڑوں پہ ادا ہے، مغرب کی نماز گھوڑوں پہ ادا ہے، عشاء کی نماز گھوڑوں پہ ادا ہے، فجر کی پھر نماز گھوڑوں پہ ادا ہے۔ پھر چاشت کے قریب جا کر میرے رب کی مدد کی ہوا چلی اور ایرانیوں کے قدم اکھڑے، انہوں نے تو سر دھڑ کی بازیوں میں نماز نہ چھوڑی۔ ہم افطاری پہ جماعت چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں انہوں نے حجت تمام کی ہے، سر میں درد ہے روزہ نہیں رکھا ہے، آج پیٹ میں درد ہے روزہ نہیں رکھا۔ ایک جنگ ہے یمامہ کی، جب حق و باطل پوری طاقت سے ٹکرایا ہے، میرا نبی دنیا سے جا چکا ہے، اور اب صدیق کا زمانہ ہے، اور 12,000 مسلمان اور 60,000 بنو حنیفہ مسلمہ کذاب، مسلمانوں کے سیدھے طرف مہاجرین کا جھنڈا وہ زید بن خطاب کے ہاتھ میں ہے، اور پیچھے سالم مولا ابو حذیفہ کے پاس ہے، ادھر ثابت بن قیس بن شماس کے پاس ہے۔ بنو حنیفہ زوردار حملہ کرتے ہیں اور قدم اکھڑ جاتے ہیں، اور زید بن خطاب شہید ہو جاتے ہیں، اور پھر سالم مولا حذیفہ جھنڈا اٹھاتے ہیں، اور لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر گر جاتے ہیں، اور روئیں سے خون کے فوارے پھوٹتے ہیں، اور مہاجرین کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ تو خالد بن ولید صدا لگاتے ہیں، انصار انصار، مشکل موقع پر میرا نبی تمہیں آگے کرتا تھا، آج مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے، آج اپنے جوہر دکھا دو۔ تو برا بن مالک انہیں چھلانگ لگائی، ایک چٹان پہ چڑھے اور ایک نعرہ لگایا، یا للانصار، اے انصار، اے انصار، اے انصار، انا براء ابن مالک، اما المدینہ فلا مدینہ، اما المدینہ فلا مدینہ، اما الرحال فلا رحال۔ مدینے والو مدینے کی راہیں بھول جاؤ، اپنی سواریاں بھول جاؤ، یہاں قبریں بنانے کی نیت کرو کہ ادھر ہی مریں گے، ہاں ہن المحشر، یہیں سے ہمارا حشر ہوگا۔ میں ہوں برا مالک کا بیٹا۔ تو انصار لپ کے برا کی طرف، ایک انصاری صحابی ہیں ابو عقیل، ان کے دل میں تیر پیوست ہے، دل میں، اور ویسے پڑے ہوئے ہیں، اور عبداللہ بن عمر ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ کان میں آواز پڑی، یا للانصار، تو اٹھ کے بیٹھے اور آگے گھسٹنا شروع کیا، چل نہیں سکتے، دل میں تیر پھنسا ہوا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا، کدھر جا رہے ہو؟ کہا، آواز لگ رہی ہے، اے دین کے مدد کرو، آواز لگ رہی ہے، اے مدینے والو، میں مدینے والا ہوں، میں انصار رسول ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے، تمہیں تھوڑا ہی بلا رہے ہیں، وہ تو جو ٹھیک ٹھاک ہیں ان کو بلا رہے ہیں۔ تو ابو عقیل نے کہا، کہنے والے نے یہ نہیں کہا کہ زخمی نہ آؤ اور صحیح تندرست آؤ، مجھے لے کے چلو۔ جب تھوڑا سا چلے تو زخم پھٹ گیا اور موت کے سکرات طاری ہوئے۔ تو کہا، عبداللہ یہ مجھے سامنے پتھر پہ بٹھا دے ذرا،
انہیں اٹھا کر پتھر پہ بٹھایا تو آخری شمع کی آخری بھڑک، آخری جھپک، آخری لپک بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، اتنے زور سے آواز لگائی کہ سینے سے خون ابل کے باہر آ گیا۔ یا معاشر الانصار یوم کا یوم بدر کرۃ کا کرۃ حنین، اے انصار آج بدر کا دن تازہ کر دو، آج حنین جیسا پلٹنا دکھا دو۔ یہ الفاظ کے بعد وہ تو زمین پر گرے اور جان کی بازی ہارے، اور انصار نے برا بن مالک اور ابو دجانہ اور عباد بن بشر اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہم اور ثابت بن قیس بن شماس اور کعب بن عجرہ اور یہ انصار مدینہ، یہ شاہ سواران اسلام، انہیں صف باندھی اور 60,000 کو چیرنا شروع کیا، اور لڑتے لڑتے جا کر قلعے کا دروازہ کھولا ہے۔ اور تھوڑی سی جب عافیت ہوئی تو ایک آدمی بھاگ کے سالم مولا حذیفہ کے پاس آیا، بتانا تو ان کا چاہتا تھا، تھوڑا سا تمہیں نقشہ بھی دکھا دیا۔ ان کے پاس پلٹ کر آیا، سالم سالم سالم، آنکھیں ٹھنڈی کر، باطل مٹ گیا اور مسلمہ کی طرف قدم اٹھ گئے۔ تو جلدی سے پانی کا مشکیزہ کھولا، پانی پلاؤں، پانی پلاؤ۔ کہا پانی میری ڈھال میں ڈال دے، میں روزے سے، میری ڈھال میں پانی رکھ دے، میں روزے سے ہوں، شام تک زندہ رہا تو میں خود پی لوں گا، مر گیا تو اللہ کے چشموں پہ جا کے افطار کروں گا۔ پانی ادھر ڈھال میں ڈال دے، اور موت پہ پیاس ویسے زیادہ لگتی، زخموں کی حالت میں اور لگتی ہے، اور خوفناک جنگ لڑی ہو اور سارے دن کا روزہ ہو، اور پھر وہ کہہ رہا ادھر ڈھال میں پانی ڈال دے، میں زندہ رہا تو خود افطار کر لوں گا، اور اگر مر گیا تو اللہ کی جنت میں جا کے افطار کروں گا۔ اور پھر وہ افطار کیے بغیر مر گئے کہ سورج کے چھپنے سے پہلے ان کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ کتنے لوگوں نے کہا گرمی ڈٹ یہ نہیں رکھیا جاندہ، گرمی ڈٹ یہ نہیں رکھیا جاندہ، بھوک لگ دی نہیں رکھیا جاندہ، پیاس لگ دی نہیں رکھیا جاندہ۔ دیکھو دیکھو یہ شمع رسالت کے پروانے، یہ میرے نبی کے گلشن کے، یہ میرے نبی کے گلشن کے کھلے ہوئے پھول ہیں جنہوں نے اپنے خون سے اس چمن کو رنگین کیا اور آنے والی امت پر حجت کو تمام کیا ہے۔ میرے بھائیو، مرنے سے پہلے اللہ سے صلح کر لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ دو کام ہیں سارے دین کا خلاصہ، نماز نہ چھوڑو کہ اللہ کے دربار میں قرب حاصل کرنے کا یہ سجدہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ اس سے سلوک کرو۔ صرف غریب مراد نہیں ہے، غریب زیادہ پستے ہیں اس لیے وہ زیادہ کہا گیا، نہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کی دلداری کرو۔ لوگوں کے سامنے بچھنا سیکھو، سہنا سیکھو، پینا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، اور یہ آخری نبی کی آخری امت ہے۔ ایک خوبصورت زندگی لے کر ساری دنیا میں جانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے نبی نے جیسے یہ آخری وصیت فرمائی تھی، نماز نہ چھوڑنا اور اخلاق ٹھیک رکھنا، معاملات ٹھیک رکھنا، غریبوں پر رحم کرنا، ایسے ہی میرے نبی نے حجۃ الوداع میں اعلان کیا تھا، میرے جانے کا وقت ہے، عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، میرے رب کا دین اتارا ہوا مکمل ہو چکا ہے، اس سے اوروں تک پہنچانا تمہارے ذمہ ہے، اس سے اوروں تک لے کے جانا تمہارے ذمہ ہے، میرا دین آگے پہنچا دو، میرا دین آگے پہنچا دو۔ یہ رمضان میں اترا اور حج پہ مکمل ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ رمضان میں اتری اور حج پہ جا کر یہ مکمل ہوا۔ اس کو میرے نبی نے اپنے صحابہ کی طرف منتقل کیا، اور پھر میرے محبوب کے ساتھیوں نے اور غلاموں نے وہ اس کا حق ادا کیا کہ دنیا میں واحد جماعت آئی ہے جس کو اللہ نے مرنے سے پہلے دنیا میں کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں، جنتی ہیں،
حدیبیہ والے کا میں راضی ہو گیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بدر والے میرے رب نے کہا اے میرے حبیب بدر والوں کو کہہ دے جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا۔ عشرہ مبشرہ کون؟ ابو بکر، میرے نبی نے کہا جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ اے لوگو میں ان سے راضی جا رہا ہوں، ان کا حق پہچاننا۔ اے لوگو میں ابو بکر سے راضی، میں عمر سے راضی، میں عثمان سے راضی، میں علی سے راضی، میں طلحہ سے راضی، میں زبیر سے راضی، میں ابو عبیدہ سے راضی، میں عبد الرحمن سے راضی، میں سعد بن ابی وقاص سے راضی، میں سعید بن زید سے راضی جا رہا ہوں، ان کا حق پہچاننا۔ اے لوگو اگر تم نے اللہ کی عبادت کی اتنی کہ سوکھ کے کانٹا ہو گئے، روزے رکھے اتنے کہ پیٹ کمر کو لگ گیا، سجدے کیے اتنے کہ ماتھے پہ بکری کے گھٹنوں جیسے نشان پڑ گئے، اور اس کے بعد عبادت کی کانٹا بن گئے، روزے رکھے پیٹ چمڑا بن گیا، سجدے کیے ماتھا بکری کا گھٹنا بن گیا، اور پھر ان 10 میں سے کسی ایک کے بارے میں دل میں اگر تم بغض لے کے مر گئے تو اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ ہاں یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں، یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں، یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ آئے ہائے، ابو بکر کو میرے نبی کا پڑوس ملا، عمر کو میرے نبی کا پڑوس ملا، جیسے ان کے درجات ہیں ویسے ان کی قبریں ہیں۔ یہ میرے محبوب دیکھنا، یہ میرے محبوب کی قبر، یہاں میرے نبی کے پاؤں، یہاں ابو بکر کا سر، یہاں ابو بکر کا سر، یہ میرے محبوب کی قبر، یہاں میرے نبی کے پاؤں مبارک، یہاں ابو بکر کا سر، اور یہ ابو بکر کے پاؤں، یہ ابو بکر کے پاؤں، اور یہاں عمر کا سر، اور یہاں عمر کے پاؤں۔ یہ میرا حبیب، یہ ابو بکر، اور یہ عمر، اور یہ عثمان، اور وہ علی، یہ یہاں، یہ میرا محبوب، یہ ساتھ ابو بکر، پھر یہ ساتھ عمر، پھر تھوڑا سا آگے عثمان، پھر تھوڑا سا آگے اور کوفے میں علی۔ جیسے ان کی قبروں کا فاصلہ ہے ایسے ہی ان کے درجات کا نظام ہے، ایسے ہی ان کی خلافت، ایسے ہی خلافت نبوت، ایسے ہی خلافت نبوت، ایسے ہی ان کے مقامات۔ یہ میرے نبی کے محبوب، میرے نبی کے مقدس ترین ساتھی، ان کے بارے میں دلوں کو صاف رکھو، زبان کو پاک رکھو۔ یہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، محبوب ترین بندے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، برائی کی، تو یوسف علیہ السلام کی گواہی ایک بچے نے دی، ایک بچے نے دی، لیکن ابو بکر کی بیٹی اور امت کی ماں حضرت عائشہ اور میرے محبوب کی سب سے پیاری بیوی عائشہ کون؟ ابو بکر کی بیٹی، جب اس پہ تہمت لگی تو میرا اللہ گواہی دینے کے لیے خود آیا ہے۔ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ گھرانہ ہے، انہوں نے اللہ کے دین کو سینے سے لگایا اور امانت سمجھ کر ہم تک پہنچایا۔ یہ وہ لوگ، ان کو دعائیں دو جنہوں نے گھر چھوڑے اور در چھوڑے، جنہوں نے تجارت کو مقصد نہ بنایا، ملک مال کو مقصد نہ بنایا، اللہ کے پیغام کو سینے سے لگایا اور پھرتے پھرتے ساری دنیا میں اس کو زندہ کر دیا۔ ان کی قبریں بن گئیں دنیا کے مختلف کناروں میں، پر اللہ کا پیغام دنیا میں زندہ ہو گیا۔ او دیکھو عقبہ بن نافع، وہ کہاں مراکش کا ساحل، کس جگہ؟ آصفی کے مقام پر پہنچا ہے، آگے اوقیانوس کا سمندر ہے، یہ بے قرار روح، یہ مضطرب روح یہ گھوڑے کو سمندر میں ڈالتا ہے اور دوڑاتا چلا جاتا ہے، پھر سمندر کی موجیں اس کے گھوڑے کو روکتی ہیں تو پھر وہ تلوار نکالتا ہے اور بلند کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، مجھے نہیں پتا اس کے آگے بھی کوئی تیرا جہان ہے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کے آگے کوئی تیرا جہان ہے اور میرے پاس اسباب ہوتے تو میں تیرے پیغام کو اس کے پار بھی پہنچا دیتا۔ اپنی فکر تھوڑی اوپر لاؤ، تھوڑا اوپر لاؤ، تھوڑا اوپر لاؤ۔ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اللہ کے محبوب دین کو اپنا محبوب بناؤ اور اس کو لے کے پھرنا
اپنا کام بناؤ، اس کو اوڑھنا بچھونا بناؤ، اسی میں جینا اسی میں مرنا مانگو۔ جہاں کہیں زندگی کی شام ہو جائے مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جانا، قیامت کا دن نبیوں کی طرح اٹھائے جاؤ گے۔ سودا کرو، ایک قسط زندگی کی ملی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ جمعۃ الوداع جاتا ہوا ہے، آج سارا مجمع توبہ کر کے جاؤ۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اللہ کے بندوں سے حسن سلوک نہ چھوڑنا، خاص طور پر غریب محتاج کے لیے نرم گوشہ رکھنا، اور یہ پاک زندگی، یہ خوبصورت اخلاق سیکھتے ہوئے سارے عالم کے انسانوں تک پہنچانے کی نیت کرو۔ کرتے ہو نیت؟ پچھلی پہ توبہ کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر کر لی ہے تو مبارک ہو، آج آپ اس طرح بیٹھے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ ماشاءاللہ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ یہ صبح کی آمد ہے، یہ بعد نو بہار کے چلنے کا وقت لگتا ہے قریب آ گیا ہے، اور ظلم و کفر کی شام اب رات اب ڈھلنے والی ہے، اور ہدایت کی ہوائیں چلنے والی ہیں۔ یہ اللہ کر دے گا کیونکہ میں نے نہیں کرنا، تبلیغی جماعت والوں نے نہیں کرنا، علماء مدارس والوں نے نہیں کرنا، یہ اللہ نے کرنا ہے، اللہ نے، اور اللہ کے کرنے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا، عید کے بعد اللہ کی راہوں میں نکلنے کے ارادے کر کے عید پڑھو اور نکل جاؤ اللہ کے راستے میں۔ جس سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، جس سے روٹھے ہوئے ہو خود جا کے مان جاؤ، جس سے کوئی مال کا جھگڑا، کوئی رشتے کا جھگڑا، کوئی لین دین کا جھگڑا، خود جا کے اس کو گلے لگا لو۔ کوئی آپس کے تعلقات میں کشیدگی آ گئی، خود جا کے معافی مانگ لو، خود جا کے پہل کر لو۔ جو پہل کرے گا وہ اللہ کے دربار میں بڑا ہو جائے گا، اور تمہارے سارے روزے بھی قبول، نفلیں بھی قبول، تراویح بھی قبول، اور صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کرو تاکہ روزے اوپر چلے جائیں، ورنہ آسمان سے اوپر نہیں جاتے۔ اور مالدار لوگوں سے کہتا ہوں صدقہ فطر کشمش 3 کلو کے حساب سے دو، جو 750 کے قریب بنتا ہے۔ اگر اس کی ہمت نہیں تو کھجور کے حساب سے دو، وہ بھی 250-300 بن جائے گا۔ اگر اس کی ہمت نہیں تو پھر گندم ہے جو 60 روپے بنتا ہے۔ مالداروں سے کہتا ہوں کشمش کا ریٹ معلوم کرو، 700-750 تک اچھی کشمش 3 کلو کی آئے گی، اس کے حساب سے دو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کی کمیاں پوری فرما دے گا۔ دلوں کو صاف کرو، پاک کرو۔ ماں باپ مر گئے ہیں، ایصال ثواب کرو۔ ماں باپ زندہ ہیں، انہیں منا کر انہیں خوش کر لو۔ آپس میں بھائی لڑے ہوئے صلح کر لو۔ سود میں جکڑے ہوئے توبہ کی نیت کر لو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے ناتے مت توڑا کرو۔ میرے نبی نے کافر رشتے داروں سے نباہ کیا، تم اپنے مسلمان رشتے داروں سے نباہ نہیں کرتے ہو۔ انہاں دے گھر نہیں جاونا، انہاں سانو اے آکھیا، انہاں دے گھر نہیں جاونا، انہاں ساڈے نال اے کیتا، انہاں دے گھر نہیں جاونا، تے ٹیلی ویژن چلدا ہے، انہاں دے گھر نہیں جاونا، انہاں دی کمائی سود والی ہے، تے جاونا کتھے نے، مڑ قبرستان بہ جاؤ جا کے۔ اور میرے نبی نے کافر رشتے داروں سے سلوک اچھا کیا۔ میرے نبی کافر رشتے داروں کے گھروں میں جا کے بیٹھتے تھے، ان کا پانی پیتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ تم زیادہ متقی بن گئے ہو، یہ تقوی نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ تو سارا مجمع اس کی نیت کرتا نا بھائی۔